امام حسین کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین سے بہت ہی پیار تھا۔ حسین کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ اس میں سے ایک کمینے نے پوچھا، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ آئیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سید زینب سے پوچھا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سید زینب بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا سلوک نہیں اختیار کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہارے اماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایت میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ سکینہ کے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا ہے، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تھا، پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس حالت میں کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا، تمہارے فوجیوں نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دو۔ یزید لعنتی نے کہا، سکینہ میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر پر کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کی طرف جا رہی تھی کہ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان لے رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہی سکینہ مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔
صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہو رہی تھی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ آواز کہاں سے ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔